لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ضیاء درود و سلام صفحہ 17 تا 18. فرمان عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ تعالی اور اس کے ملائکہ 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اچھے نیتیں بڑھا لیتے ہیں. اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. موبائل فون شروع سے آخر تک بند ہی رکھوں گا. نہ فون کروں گا، نہ سنوں گا، نہ SMS پڑھوں گا، نہ کروں گا، اور نہ مووی بناؤں گا. بس صرف سنتا رہوں گا تاکہ علم دین کی برکتیں حاصل کر سکوں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور جمعہ کے صیغے پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آئیے ایصال ثواب کرتے ہیں. آپ چاہیں تو آپ کے پاس جو بھی نیکیاں ہیں وہ مجھے ایصال ثواب کر دیجئے. آپ کی نہیں جائیں گی، آپ کی بڑھ جائے گا. حاضرین ناظرین چاہیں تو یہ کہہ دیں کہ میرے پاس جو بھی نیکیاں موجود ہیں وہ میں الیاس قادری کو ایصال ثواب کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو کچھ نیکیاں مجھے حاضرین ناظرین نے دیں ان سب پر رحمت کی نظر فرماتے ہوئے ان کا ثواب اپنے کرم کے شان عطا فرما، اور یہ سارا ثواب ہماری طرف سے بارگاہ رسالت میں نظر فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت امام غزالی، قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم، حاجی مشتاق، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً جو عاشقان رسول
کم از کم 3 دن عالمی مدنی مرکز میں تشریف فرما رہیں گے، یا جنہوں نے شروع سے لے کر آخری رات تک یعنی 11 مدنی مذاکروں میں حاضری کی نیت کی ہوئی ہے، ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ خصوصاً 6، 7، 8 فروری جمعہ ہفتہ اتوار ماہ عشق رسول منانے والوں کے جو مدنی قافلے سفر کرنے ہیں ان کو بھی پہنچے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ماہ عشق رسول منا رہی ہے، اور اس سلسلے میں کافی کچھ عرض کیا گیا ہے۔ وہ اس میں ایک ترکیب 3 دن کے مدنی قافلے کی بھی تھی کہ ہر عاشق رسول 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے۔ تو 6، 7، 8 فروری جمعہ ہفتہ اتوار یہ 3 دن کے کاش دنیا بھر سے مدنی قافلے سفر کرے، کہ ماہ عشق رسول دعوت اسلامی دنیا بھر میں منا رہی ہے۔ 6، 7، 8 فروری جمعہ ہفتہ اتوار، اے ماہ عشق رسول منانے والے عاشقان رسول، کیا خیال ہے گنجائش اپنے جذبہ عشق کا ہم یوں مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ، مسجدیں بنا کر مدنی قافلوں میں سفر کر کے درود و سلام کے گجرے اور پھول لٹا کر انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارا احتجاج یہ کہ شیطان کے بھی دانت کھٹے ہو جائیں گے، یار ان کو جتنا چھیڑو یہ نیکیاں بڑھا دیتے ہیں، یہ عبادتیں بڑھا دیتے ہیں، یہ درود و سلام پڑھ پڑھ کے ہمارا خون جلاتے رہتے ہیں۔ اب پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جاری رہے گی جاری رہے گی۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اخلاق مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اعمال مصطفیٰ افعال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عزت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، معجزات مصطفیٰ حسن مصطفیٰ گیسوئے مصطفیٰ خوشبوئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا حرمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا رحمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا شفاعت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا رفعت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا صورت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا سیرت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا سنت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا رسالت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا شجاعت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا عدالت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا کمالات مصطفیٰ، مرحبا مرحبا معجزات مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا۔ ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں بیزار ہیں ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں بیزار ہیں ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں بیزار ہیں، فیضان عشق رسول جاری رہے گا فیضان عشق رسول جاری رہے گا فیضان عشق رسول صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، قرباں 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 یا رسول اللہ۔ تو اب یہ کہ ماہ عشق رسول منانے والوں دنیا میں جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، اور یہ بھوانا والے بھی جو ابھی مدنی چینل پر نظر آ رہے تھے،
عزیزی کابینہ، یہ دیکھیے 6 7 8 فروری 6 7 8 فروری یہ اپنے لوح دل پر لکھ لیں. 6 7 8 فروری اور کچھ کام نہیں، فقط مدنی قافلہ. عشق رسول کا بھرپور مظاہرہ کریں گے مدنی قافلوں کے ذریعے. سنتوں کی دھومیں مچا کر ہم عشق رسول کے جا بجا پرچم گاڑیں گے انشاءاللہ. ہم نمازوں کے ذریعے مسجدیں بھر کر اپنے عشق رسول کا پرچار کریں گے، مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ. مسجدیں بنائیں گے، مسجدیں بھریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 ہجری کے ماہ فاخر ربیع الاخر مہینہ شیخ عبد القادر کی دوسری شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. نیز اوبی وین کے ذریعے پنجاب پاکستان پاک عزیزی کابینہ بھوانا ضلع چنجوٹ کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. اور انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت ٹنڈو محمد خان پاک حامدی کابینہ باب الاسلام کی بھی شرکت ہونی تھی. اور شعبہ جات میں سے آج خصوصی شرکت مجلس مدنی انعامات. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باب المدینہ کی جامعۃ المدینہ کے طلبہ یہ بھی آج تمام جامعات سے یہاں حاضر ہیں. اور اس کے ساتھ ہماری اصلاح برائے قیدیان مجلس، ان کا بھی کل سے 3 دن کا تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے. اور یہ تینوں دن انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور دیگر شہروں سے بھی اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ ہے. سردار آباد سے ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ 900 اسلامی بھائی روانہ ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جیلوں کے ذمہ داران تو مجھے کل سے نظر آ رہے ہیں. جی بابا یہ آنا شروع ہو گئے ہاں تھے. جلدی انہیں کل چاند رات کو یہیں تھے یہ سبحان اللہ. جو جلوس غوثیہ میں دیکھا تھا. جی بابا. پھر مدنی مذاکرے میں بھی تھے. اتنا جذبہ ان کو. آج بھی یہاں قریب ہی بیٹھے ہیں. اللہ برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کفل مدینہ تحریک میں شامل ہونے کے لیے جو روٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اس کی آدھی روٹی کھاتا ہے تو کیا وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو جائے گا؟ کیا اس کا نام روٹی ہے؟ ہاتھی گھوڑا تو آدھی کھا لے تو اپنے اس کو شامل کر لیں گے تحریک میں. باقی یہ تو ایک فیملی روٹی ہے. اور یہ توے پر نہیں، بہت بڑے، اس کا نام بھی پتہ نہیں مجھے، اس پر یہ سینکی جا رہی ہے. بہت بڑا پائپ ہے جو سیوریج لائن کا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی کھاتے ہیں جاتا تو آخر سیوریج لائن میں ہی ہے نا. یہ اب بھی سے ہو سکتا ہے اس کی عبرت کے لیے سیوریج ہم اگر اس کو دیکھیں، سیوریج کا پائپ اتنا بڑا ہے اور اس کے اندر آگ روشن ہے اور توے کے نیچے آگ روشن ہوتی ہے. روٹی ہے، روٹا ہے، جو بھی ہے. تو یہ تو چلو اگر کوئی اس کا 12واں حصہ کھا لے تو اپنے اس کو تحریک میں شامل کر لیتے ہیں. 12واں حصہ بھی آدھی روٹی تو نہیں بنے گا، شاید ایک روٹی بنے. بازار تو بہت بڑی نظر آ رہی ہے. ایک آدمی یہ کھا نہیں سکے میرا خیال میں. دیکھیے نا بہت بڑی روٹی ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ فیملی روٹی ہی ہوگی، مل کے کھاتے ہوں گے. 25واں حصہ کھائے تو کفل مدینہ میں اپنے شامل کر لیں گے اس کو.
अब 25वां हिस्सा तो जो भी निवाले हों मेरा ख्याल है खैर है इंशाअल्लाह, 25 हिस्सा में तो खा ही लेंगे इसको। बापा मांडा तो नहीं है ये जो वो जो नहीं रोटी थी यार, अच्छा मेरे मांडे है ना, ये पूरी थप्पी बनाते फिर इससे उतारते हैं एक एक पुर, और ये डायरेक्ट रोटी जमा कर रहा था सेंक सेंक के। शायद मांडा इतना बड़ा नहीं होता, मैंने रोटी भी पहली बार इतनी बड़ी इसमें देखी है अपने स्क्रीन पे, वैसे नहीं देखी, याद नहीं मुझे। सल्लू अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबा से बिलाल बात कर रहा हूँ। मेरी तो आपसे पहले मीडिया सुनने से बड़ी ख्वाहिश है कि आप मेरे इस्लाम का जवाब दें। और मेरा सवाल है कि यानी कि जो लोग यानी कि ये दाढ़ियाँ फैंसी रखते हैं, ये ठीक है? फैंसी से मुराद अगर फ्रेंच कट है, जैसा कि इतनी सी रखते हैं खसखसी, ये नहीं ठीक। दाढ़ी एक मुट्ठी थोड़ी के नीचे से, ये वाजिब है। अब नीचे जो बढ़ गई है सुन्नत है कि काटते, यहां से भी एक एक मुट्ठी। तो बाकी अब तरह तरह की तराश खराश निकाली है, बाज तो बिल्कुल यहां रखते हैं, इसको सऊदी कट बोलते हैं लोग, सऊदी कट सुना, यही बोलते हैं ये। तो इसी तरह बाज बिल्कुल पट्टी रखते हैं छोटी सी, पता नहीं अपने आप को इनको अच्छा लगता होगा, तो ये इस तरह बेचारे करते हैं, इनको शायद मसाइल नहीं मालूम होते होंगे। तो दाढ़ी तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी दाढ़ी थी, पूरी दाढ़ी पर। तो आका के जलवों का तसव्वुर आप करें कि क्या सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस तरह की दाढ़ी रखेंगे, ये पट्टी रखेंगे फैशन की, माअज़ल्लाह। और नाक पर जैसे दो मक्खियां बैठी हुई हैं, कोई इतनी इस तरह की मुच्ची रखता है, कोई लकीर बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये सब अंदाज जो है ना, ये नहीं ठीक। दाढ़ी रखो और मुस्तफ़ा की पसंद की रखो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो दाढ़ी मुंडाना और एक मुट्ठी से घटाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस अत्तारी बरेली शरीफ 6 मीनारा हरी मस्जिद से बोल रहा हूँ। बापा की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरा एक सवाल है कि बापा जैसे लोग घरों में चिराग जलाते हैं और कि ये ख्वाजा साहब के नाम से है, ये बड़े पीर साहब के नाम से है, और चिराग को जलाकर उसके आगे बैठ जाते हैं और उस पर जो है काफ़ी देर बैठे रहते हैं, कुछ लोगों पेशियाँ भी पड़ती हैं। तो इस तरीके से घरों में चिराग जलाना कैसा? और उनको मना किया जाता है कि ये चिराग वगैरह मत जलाइए, तो कहते हैं हम चिराग बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने चिराग बंद कर दिया तो हम तमाम परेशानी और बलाओं में मुब्तला हो जाएंगे। तो रहनुमाई फरमाएं कि घरों में चिराग जलाना किसी के नाम से वो दुरुस्त है या नहीं। मैं मोहम्मद जुनैद अत्तारी, मेरा ताल्लुक़ हिंद अत्तारी काबिनात बोकारो स्टील सिटी से है। प्यारे बापा जान, मेरा सवाल ये है कि कई लोग इस तरह के मन्नतें मांगते हैं, या गौसे पाक अगर मेरी ये फ़ला मुराद पूरी हो जाए तो मैं आपके नाम का चिराग जलाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद नियत करते, या गौसे पाक अगर मेरी ये मुराद पूरी हो गई तो आपके चिराग को मैं आपकी चांदी के चिराग में बदल दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद नियत करते, या गौसे पाक अगर मेरी अब की मुराद ये पूरी हो गई तो मैं चिराग को सोने का बनवा दूंगा। फिर हर हफ्ते जुमेरात को चिराग जलाते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं और बहुत सारी फातिहा खानी के सिलसिले में ज़िक्र व दुरूद किया जाता है। रहनुमाई फरमाइए बाबा जान, क्या ये करना दुरुस्त है? ये जो घरों में चिराग लगाते हैं ताक बनाकर या मखसूस जगह पर, देखिए ऐसे ही खामा का चिराग जलाते हैं, तो ये चिराग जलाने का कोई मकसद नहीं होता, रोशनी हासिल करना भी कोई मकसूद नहीं होता, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें वैसे जल रही होती हैं। तो इस तरह ये इसराफ है, फजूल है, और ये नाजायज़ है कि इस तरह तेल ज़ाया हो रहा है।
تو یہ مطلب ہمارے یہاں یہ بلا جو ہے نا پاک و ہند پر نازل ہوئی ہے، باہر ملکوں میں تو سنا نہیں ہے میں نے. تو یہ بیچارے سمجھتے ہیں چراغ بجھا دیں گے تو ہم مصیبت میں آئیں گے. اللہ کے بندو، نماز تو فرض ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، کوئی انکار بھی نہیں کرتا. نماز فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے. تو نماز ترک کرنے سے، نمازیں نہ پڑھنے سے تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم کو مصیبتیں اس لیے آ رہی ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے. چراغ بجھا دیں گے تو مصیبتیں آئیں گی. تو جو چراغ بجھانے کا کہتے ہیں جو علماء، ان کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں علماء جو ہیں وہ حق بات بتاتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. تو یہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے خاندان میں 100 سال سے بھی اگر اس طرح کا ڈھکوسلا ہے، وہ چراغ روشن ہے تو اس کو بجھا دیں، توبہ کر لیں، بجھا دیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اگر کچھ ہوا بھی تو وہ تو ویسے ہی ہوتا ہے کوئی سکھی، کوئی مجھے کہہ تو دے، پیغام دے کہ مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئی، میں ہمیشہ سے پیدائشی سکھی ہوں اور اب تک میں نے سکھ ہی دیکھا، دکھ نہیں دیکھا. کوئی ایک ہو تو بتا دے. کوئی ایک بھی نہیں ملے گا. تو کیا وہ سب نے چراغ بجھائے ہوتے جو دکھی ہو جاتے ہیں؟ یہ شیطانی وسوسے. تو یہ مطلب جہالت ہے، اور اس پر پھول رکھنا یہ بھی ابس، یعنی فضول، بے مقصد. پھول بھی ضائع ہو جاتے ہوں گے، سوکھ جاتے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا ان کا. تو بہرحال ان چراغوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. چراغ جلانا ہے نا، اپنے دل میں عشق رسول کا چراغ جلائیں. تو دنیا دنیا، آخرت بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کے شہر میں، جس کو مدینۃ المرشد بولتا ہوں، مرشد کا شہر، مرشد کا مدینہ، بریلی شریف، وہاں سے پہلا سوال تھا. تو وہی بریلی کے تاجدار فرما رہے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو یہ چراغ جلاؤ نا، محبوب کے رخ روشن کے عشق کا، نورانی چہرے کا آپ دل میں چراغ جلائیں اور قبر میں لے جائیں. انشاءاللہ قبر میں نور نور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عذاب دور ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جو بھی ایسا کرتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کرے. وہ یہ کہ کرنے والے کام کریں، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے. تو نمازیں پڑھیں، سنتیں اپنائیں، اللہ کا ذکر کریں. ذکر و درود کی جو محافل ہوتی ہیں یہ جائز ہیں، ایصال ثواب جائز ہے، لیکن یہ چراغوں کے جو ترکیب ہے نا یہ غلط ہے. یہ بعض اوقات یہ عملیات کرنے والے بابا جی بھی وہ 2-4 جو جھٹکے کھا کے بتا دیتے ہوں گے کہ ہاں ادھر وہ فلاں بزرگ کا چلہ ہے، ان کو نظر آ جاتا ہے سب. پھر نوٹیں بھی ایسی نظر آتی ہیں ان کو، بڑے ٹھاٹ سے وہ جزاک اللہ کے کریا، بعض اوقات نہیں 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 کر کے یوں رکھ کے جیب میں، پھر 2-4 اور چراغ جلوا لیتے ہوں گے. ایسا بھی ہوتا ہوگا، مطلب ان کو چلے نظر آ جاتے ہوں گے. تو ہاں، اگر کہیں واقعی اللہ کے نیک بندے نے عبادت کی ہے اور اس کا کوئی یعنی کہ کوئی اور نیک بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں بزرگ ہمارے دادا تھے، یہاں عبادت کرتے تھے، ہم نے ابو سے سنا ہے، تو وہ جگہ اس کا احترام جائز ہے، اس کے احترام جائز ہے، وہاں دعا مانگنا بھی جائز ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن وہ خامہ کا 2-4 جھٹکے مار کے وہ پھر وہ مطلب آجا پھنسا جا، آجا پھنسا جا کا وظیفہ کھینچ کے بول دے کہ ادھر غوث پاک نے عبادت کی ہے، تیرے کو نظر آ گئے غوث پاک ادھر عبادت کی ہے. تو یوں چلے بن جاتے ہیں، خوابوں میں چلے بن رہے ہیں. خواب میں غوث پاک آئے تھے کہ یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، اس کو صاف ستھری رکھو، گئے کام سے. اب وہ چراغ روشن ہونے شروع ہو گئے، اور عورتوں نے بیچاریاں وہ ویسے ہی مطلب اس میں ایک تعداد ہے جو ناقصات ہوتی ہے، اس پہ وہ چڑھاوے چڑھاتی ہیں، اور وہ مطلب خواب کا شہزادہ جو سارے ہضم کر جاتا ہوگا. چلتی ہے دکان اس کی بھی دھوم دھام سے، کوئی بولنے والا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ ایسے ڈھکوسلوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور یہ سارے سنیوں کے کھاتے میں آتے ہیں تو الحمدللہ مجھے دنیا جانتی ہے کہ میں سنی ہوں، اہل سنت ہوں، علماء اہل سنت کا خادم ہوں، علماء اہل سنت کا مسلک بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے سنیوں کے عقیدے میں یہ ڈھکوسلے نہیں ہیں، یہ جاہلوں کی پیداوار ہے۔ ان ڈھکوسلوں سے ہم سنیوں کو، علماء اہل سنت کو، مشائخ اہل سنت کو دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور رہا سونے چاندی کے چراغ جلانا، تو فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 145 پر ہے، اور سونے چاندی کا چراغ جلانا جائز نہیں۔ البتہ یہ سحر اور آسیب کے علاج کے لیے بھی چراغ روشن کی ترکیب ہوتی ہے، تو یہ جائز ہے کہ یہاں مقصد ہے، علاج کرنا مقصود ہے، اس میں کچھ پڑھا کر یا فلیتے اور یہ جلاتے ہیں اور اس طرح، تو یہ اگر اس میں کوئی معنی شرعی نہیں ہے تو یہ جائز ہے۔ اس طرح چراغ کوئی روشنی حاصل کرنے کے لیے جلاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ پہلے تو یہی چراغ ہوتے تھے، فانوس ہوتے تھے، شمعیں جلتی تھی، اب یہ الیکٹرانک چیزیں جلائی جاتی ہیں، تو مقصد ہے چراغ جلانے کا روشنی حاصل کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو بزرگوں کے نام پر جلاتے ہیں یہ غلط ہے۔ تو جو کام کرنے کے وہ کرنے چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہارے 3 کاموں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 1 قیل و قال، یعنی خواہ خواہ کی بحث کرنا۔ نمبر 2 اور مال ضائع کرنا۔ نمبر 3 اور کثرت سے سوال کرنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہ مال ضائع کرنے کے حوالے سے جو آپ نے ابھی مدنی پھول عطا فرمایا نا، تو پچھلے دنوں ایک موضوع چل رہا تھا، کہیں میں حاضر تھا، تو آپ کو علم ہوگا کہ عموماً سالگرہ کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر غبارے پھاڑے جاتے ہیں، ٹھا 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 پھٹ پھٹ کی آواز آتی ہے، پین لے کر وہ بلون جو جس کو یہ کہتے ہیں پانچ میمنے پھکڑوں جو تھا وہاں تو غبارے پھاڑے، تو ایسے ہی کہیں حاضر تھا تو یہ بات ہوئی، تو ذہن میں ایک بیٹھے بیٹھے سوال آیا کہ یار یہ مطلب یہ پھاڑنا کیسا؟ ایک آدمی پھلاتا ہے تو اس کا طریقہ، تو اس کا مقصد تو پھلانا ہے، اب اس کو خالی خالی پھاڑ دیا تو یہ مال ضائع کرنا نہ ہوا؟ میں نے پہلی بار سنا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ نہیں، یہ تو مطلب کہ دنیا میں ہوتا ہے، مطلب شاید ہی کوئی ایسی دنیا میں نارملی جو دنیاوی حوالے سے جو سالگرہیں منائی جاتی ہیں ظاہری صورت جی جی جن میں غبارے پھلائے جاتے ہیں اور دیگر خوشیوں کے موقع پر بھی، تو یہ تو ایک تو ٹرینڈ ہے، زبردست ٹرینڈ ہے۔ اچھا ہاں، یہ ٹھا 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 یہ پھاڑیں گے، اچھا مطلب باندھ ٹھیک کے ٹھاک پھوڑتے ٹرین ہیں۔ ہے، ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک ایک اچھا سوئیوں سے صحیح فرما رہے ہیں صاحب، وہ تلطف جو ہے نا وہ اس سے وہ دھماکہ ہوتا ہے، ہنسی مزہ مذاق، آتا ہے۔ ہاں پٹاخہ جو ہے نا، یعنی وہ چھوٹے پٹاخے اس کو بچے بھی سمجھا، پھاڑیں گے ایک دوسرے، مطلب یوں چھوٹے تو- بڑے، صحیح ہاں، فرما رہے ہیں تو سب۔ میں نے مفتی صاحب کو سوال صوتی پیغام کے ذریعے بھیجا تھا کہ یہ کیسا، تو انہوں نے جواب یہ بھیجا تھا، مجھے تو اسراف ہی سمجھ میں آتا ہے ان کا پھاڑنا۔ تو اس موضوع پر جو ابھی چل رہا تھا، تو یہ ایک تھی توجہ ذہن میں کہ کبھی موقع ملے گا تو مدنی مذاکرے کے ذریعے اس کو عام کریں گے، کیونکہ چھوٹے بڑے سبھی اس میں مبتلا ہیں، تو ایسا نہ کرے اور اس کو اس چیز سے بچے۔ سر یہ اس میں مال ضائع کرنا سامنے ہے، اسراف، یہ وہ اسراف ہے، یعنی کہ جہاں بھی مال ضائع کرنا پایا جائے گا نا تو اس کا حکم ہوتا ہے کہ حرام، اس لیے مطلب اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور بھی غیروں کے طریقے بھی بہت رائج ہوں گے، یہ کمال ہے کہ شمع بجھاتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ کمال ہے کہ آپ کو یہ پہلی بار پتا چلا؟ مجھے واقعی پہلی مرتبہ یہ سال گرے میں یہ پٹاخے نہیں، مزہ آیا ہم کو، آپ کو پہلی بار پتا چلا، میرے کو مزہ آیا۔
अच्छी बात है ना, आपको पहली बार पता चला। आपसे इत्तेफाक करता हूँ ऐसा मैं भी। हाँ, मेरे को मजा आया। अच्छा। कि यार ये सही है, नहीं, हमरे को पता ना हुए, ना वाकई मेरे को पहली बार मैंने सुना। ये मजा आया ना हमको, मेरे को तो मजा आया। यानी दुनिया मतलब यानी कि पागल खाने तंग कर पड़ जाएंगे, ऐसी जगहों पर पहुंच गई है। ये अच्छा पागल तो है यार, खाली ठाठा करेंगे 1000 रुपए फोड़ देते हैं। अच्छा तो नहीं बाबा, दोबारा। मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने बचपन से ये देखता आ रहा हूं, या गौस पाक। मेरे बचपन से मैं ये देखता आ रहा हूं, अगर मतलब अगर यूं कहूं कि 8-10 साल की उम्र तक जो मुझे याद पड़ती है मेरी उन उम्रों में होने वाले मामला जो थोड़े थोड़े, तो उस वक्त से लेकर अब तक का अगर मैं आपको बयान करूं तो ये उस वक्त से तो ये राइज है। अच्छा, हैरत की बात है, मैं गुब्बारे बेचता था। मैं बचपन में बहुत धंधे किए, समझे, तो मैं गुब्बारे बेचता था। और उस वक्त जो 100 गुब्बारों की थैली थी ना, 100 गुब्बारों की पैकेट आता था, वो गालिबन 1 रुपये का मिलता था। वो दौर मेरी कौन सी उम्र का होगा। ये गुब्बारे बेचता था मैं, फुला कर बेचता था, वैसे बेचता था। तो इसी तरह वो हम उसको काकड़ी बोलते थे, काकड़ी। वो जी हाँ, पंप डंडी आता है जैसे। हवा भरने का, तो लंबी ये बना बना के बेचता था गुब्बारे। लेकिन यार, हालांकि मैंने कहा मैं गुब्बारे बेचता था, तो मुझे पता नहीं कि ये सालगिरह में ये हमाकतें जारी है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मकाम ये हो सकता है उन दिनों ना हो, बाद में राइज हुआ हो। आप ये बताए ना कि आप जो मतलब कह रहे थे कि आप गुब्बारे बेचते थे, तो अब ये फुलाते फुलाते अगर ये फट जाए तो आप तो इसको अपना नुकसान ही तस्वुर करेंगे ना। नहीं चाहेंगे कि फटे यार, साथ में मतलब दिल भी हिल जाएगा कि गया, क्या नुकसान हो गया। अरे अब ऐसे तो पता नहीं कितनी खुराफात हमारी इन खुशियों के नाम पर शामिल है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। ये गुब्बारों का सीजन होता है सर्दी, ये सीजन है। गर्मी में रबड़ है ना, वो थोड़ा नरम पड़ जाता है, पिघलता है, तो गुब्बारा जल्दी फटेगा। सर्दियों में तो ज्यादा मतलब कि किसी पर लिखा होगा हैप्पी बर्थडे प्रिंट हाँ, होगा, सब होता होगा। किसी पर लिखा होगा हैप्पी वेडिंग, शादी की मुबारकबाद, और ये लगाए जाएंगे, ये हवा में छोड़ते हैं। फोड़े जाएंगे, और ये होता है हवा में भरकर छोड़ दिए जाते हैं। तो ये अलग अलग चले। अभी मुझे तो ये फोड़ने का मैंने मसला पूछा था मुफ्ती साहब से। जी जी, अल्लाह अल्लाह। नहीं, अगर देखो सालगिरह मनानी है, बर्थडे बनाना है, तो जिक्र मुस्तफ़ा करे, इज्तिमा जिक्र और नात बंदा कर ले, कोई 2 नातें पढ़ ले, कोई एक सुन्नत वगैरह बयान हो जाए, तो इस तरह यानी इस माने, क्योंकि गैदरिंग होगी। अब बर्थडे करेंगे ना तो 4 रिश्तेदार जमा होंगे, किसी दावत इस्लामी मुबल्लिग आ जाए, वो सुन्नतें बयान कर देगा, मदीना मदीना हो जाएगा। 2-4 नमाजी शायद बढ़ जाएं। ये क्या पटाखे फोड़ते हैं, गुब्बारे फोड़ते हो क्या गया यार, सही हो जाओ ना। नाकिस मशवरा तो बाबा मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर कोई वाकई अपनी सालगिरह अरेंज करता, कोई ऐसी शख्स, कोई ऐसा इस्लामी भाई या कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसको पता है कि इसकी बर्थडे पर कोई 4 आदमी जमा हो जाएंगे, हर एक की बर्थडे पर आदमी जमा होते कहाँ हैं, अगर उसको इस बात का है कि मेरी को सालगिरह पे बर्थडे पर 4 आदमी जमा हो जाएंगे, और वो जमा करने के अंदाज पर है, उसका मिजाज है जमा हो, तो एक काश के फिर उधर ये बापा की बताई हुई तरकीब भी हो, और कम अज़ कम ये कलाम तो वहाँ सुनाया जाए, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरी उम्र का 1 साल कम हो गया। जिस तरह शादियों में हमने इज्तिमा जिक्र और नात रवाज दिया है, इसका बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त आप भी माहौल में नहीं थे, हमने इसको रवाज दिया है, क्योंकि शादियों में हल्ला गुल्ला ही होता था। फिर हमने मतलब है ना कि इस्लामी भाइयों में ये जहन दिया कि यार शादी में एक नात ख्वानी होनी चाहिए। उस वक्त तो ये इज्तिमा जिक्र और नात इसकी थी नहीं इस्तिलाह। तो मैं वो 3 तकरीबों में शरीक होता था। पहले निकाह में खुद पढ़ाता था, वलीमा में भी जाता था, और इज्तिमा जिक्र नात जिसको अब हम बोलते हैं, इसमें शिरकत करता था। तो इस तरह मेरे आने के शौक़ में भी उस वक्त भी मोहब्बत करने वालों की तादाद में तो तेज़ी से इजाफा हो रहा था अल्लाह की रहमत से। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि शादियों में हमारे इज्तिमा जिक्र और नात जो है ये अब भी राइज है। अच्छा, तो अब ये कि हमारे यहाँ जो इस्लामी भाई हैं ये चाहेंगे बच्चे किसके नहीं हैं यार, तो भले मतलब हस्बे हैसियत जब इसकी बर्थडे वो मदनी साल के मुताबिक करें, इस्लामी तारीख के,
इंग्लिश तारीख से नहीं, नो 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 नो, ठीक। इस्लामी साल आप याद रखें, क्योंकि बालिग नाबालिग फिर ये त्यौहार जो भी मसाइल है ये इस्लामी साल के हिसाब से, नमाज कब फर्ज हुई, क्या हुआ, ये सब इस्लामी साल से होता है, ये इंग्लिश साल से नहीं होता। तो इसलिए इस्लामी तारीख को उसकी बर्थडे मनाई जाए, सालगिरह, और उसमें इज्तिमा ज़िक्र और नात करें आप। इसमें अगर देखो मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो थोड़ा सा आप लंगर कर लें, हस्ब हैसियत 12, 15, 20, 50, 100, 500 जो अल्लाह ने दिया है, आप गौस पाक के हिसाल सवाब के लिए या अपने बुज़ुर्गों के हिसाल सवाब के लिए लंगर का एहतमाम करें और अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को इसमें मदऊ करें। लेकिन शर्त यह है कि दावत इस्लामी है कि मुबल्लिग का बयान हो। यानी मेरी जो दरख्वास्त है ये उसी वक्त पूरी होगी जब बयान होगा। खाली है आएंगे खाएंगे, अच्छी बात है, नात शरीफ होगी बहुत अच्छी बात है, बयान होना चाहिए साथ में, क्योंकि नात शरीफ अपनी जगह पर है, इसकी भी बरकतों का इनकार नहीं है, लेकिन बयान की इफादियत भी आप सब समझ सकते हैं। ये सब नातें सुनकर जमा नहीं हुए, ये बयाना सुनकर जमा हुए, अंडरस्टूड है। इसलिए बयान एक होना चाहिए, अपने इलाकाई जिम्मेदार के मशवरे से वो तरकीब रखी जाए, कोई हरज नहीं है। आप तारीख वो जैसे कि सालगिरह की रात है ना, तो आज जैसे कि किसी की तारीख है कि भाई इसकी विलादत 2 रबीउल आखिर को हुई थी, तो आज दूसरी रात है, तो आज रात वो भले आप कर लें ये तरकीब, मगर वही कि इशा के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारा ख़त्म हो जाना चाहिए। कि वैसे भी आज मजलिस मदनी इनामत वाले आए होंगे, बोलेंगे ये क्या हो गया, तो वो 2 के अंदर अलबत्ता जुमेरात आ जाए या हफ्ता आ जाए, तो इन दोनों के बजाय आप दिन तब्दील करना होगा आपको उस तारीख में, ताकि आपके ये इज्तिमा और ये मदनी मुज़ाकरा जो कि एक तंजीमी इसकी भी तरकीब बनी हुई है, इसमें रुकावट होगी, इस्लामी भाई और ज़िम्मेदारान का इख्तिलाफ होगा, कोई बोलेगा आऊँगा, कोई बोलेगा नहीं आऊँगा। जुमेरात का इज्तिमा छोड़कर क्यों आएंगे आपके घर, नहीं आना चाहिए। इज्तिमा की एक अपनी इज्तिमाइयत है, वो बाकी रहनी चाहिए। तो जब कोई ऐसा तंजीमी सिलसिला हो तो उस वक्त के बजाय वो 1 रात 2 रात आगे पीछे करके वो इज्तिमा ज़िक्र नात कर लिया जाए और जिम्मेदारों के मशवरे से किया जाए और जिम्मेदारों से मुबल्लिग मांगा जाए। अपनी पसंद का मुबल्लिग उठा लाओगे फिर मसाइल खड़े होंगे। आप जो अपना इलाकाई निगरान है, हल्का जिम्मेदार है, वो मशवरा करके डिवीज़न वाले, काबीनात वाले, इनसे मशवरा करके ये जो मुबल्लिग दें ना वो लेंगे तो तंजीमी तौर पर आप इत्तेहाद के साथ, इत्तिफाक के साथ आगे काम बढ़ा सकेंगे, वरना नाराज़ियाँ होंगी। फिर हफ्ते का तो बाबा नेमल बदल में मोटी अक्ल, जैसे कि आज हफ्ते की रात को उसको 2 तारीख पड़ती है तो वो इतवार को भी कर सकता है, इतवार की दोपहर को कर ले, तो इतवार की दोपहर को करेगा तभी 2 तारीख ही होगी। मदीना मतलब रात ही के औकात ही में करने की क्या जरूरत है? रात में शर्त यह कि 2 घंटे के अंदर अंदर इशा की जमात जो आपके मोहल्ले में है, जैसे 8 बजे इशा की जमात है तो 10 बजे थाले भी उठ गए हो, दरिया भी सिमट गई हो। नहीं तो ये मदनी इनामत वालों की मजलिस बैठी हुई है, देख लो, इनका ये उसूल है और मेरा इससे इत्तिफाक है, क्योंकि जल्दी सुलाएंगे तो तहज्जुद के लिए जगाएंगे ना इनको, वरना तो ये 2 बजे तक ये मतलब वो माइक पर अहले मोहल्ला की नींद हराम करेंगे और फजर में सोए रहेंगे तो ना अपने को ऐसी सालगिरह नहीं करनी। हाँ, 2 घंटे के अंदर अंदर जो निपट जाए वो दावत इस्लामी वाले का सिलसिला है। इससे ज़्यादा गया तो भाई मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मैं कान खोल के सुन लो। फिर ये दावत इस्लामी की तरकीब का कोई इज्तिमा नहीं है, ये इसका अपना प्राइवेट है जो दावत इस्लामी वालों से टकराने की तरकीबें कर रहा है। 2 घंटे के अंदर खलास, सो जाओ, मदीने की यादों में खो जाओ। हाँ, ये मदनी मरकज़ की तरफ से जो सिलसिले होते हैं वो उसमें 2 घंटे की कैद नहीं है। जैसे बड़ी रात का इज्तिमा होता है उसमें 2 घंटे की कैद नहीं है, जुमेरात है, हफ्ता है, इनमें 2 रातों की कैद नहीं है। बाकी हर मामले में 2 घंटे
کے اندر خلاص رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے, آرام کریں. اللہ نے توفیق دی, عبادت کریں اپنے گھر جا کر, تاکہ آپ کے ماں باپ کو بھی سکون ہو کہ میرا لال میری مطلب سامنے ہے میرے, یہ اس کمرے میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ آوارہ گردیاں نہیں, گھومنا پھرنا نہیں. 2 گھنٹہ خلاص, وہ 2 گھنٹے بھی مدنی کاموں میں صرف کرنے ہیں. آوارہ گردیاں اس پہ بھی نہیں کرنی. نہ دعوت اسلامی والوں کا یہ کام. بعض ہوتے ہیں داڑھی بڑھا لیتے ہیں, امامہ باندھ لیتے ہیں, علاقے میں وہاں کر کے ہنستے ہوتے ہیں. تو یہ ہوں گے دعوت اسلامی والے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ دعوت اسلامی کے اعتبار سے یہ میرے نہیں ہیں. میں مدنی کاموں والا ہوں. سنتوں پر عمل چاہیے مجھے, نمازوں کی پابندیاں چاہیے مجھے, تہجد چاہیے, اشراق چاہیے, چاشت چاہیے. مدنی انعامات کے مطابق زندگیاں گزارنے والا میرا عزیز, میرا دوست, میرے سر کا تاج, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. باقی پان کی پیکیں تھوکنے والا اور گٹکوں کے مطلب ڈوچے منہ میں بھرنے والا, لا لا لا, یہ نہ کھپے اپنے کو, یہ نہیں چاہیے. ستھرے دانت ہوں موتیوں جیسے, مسکرائے تو پھول جھڑتے ہوں. یہ کیا منہ میں ڈوچے بھر کے کر کے وہ درود پاک بھی نہ پڑھ سکے, اللہ کا نام بھی نہ لے سکے, اور یہ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو یہ اور ڈال دو بھائی. اپنے کو صاف ستھرا سنتوں کا پیکر چاہیے. کس کس کو مجھ سے اتفاق ہے؟ الحمدللہ. تو یہی کرنا ہے نا اپنے کو. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دل آزاریاں شروع کر دے کہ تو بھاگ جا. یہ میں باپا ہوں. باپا اپنے بچوں کو ڈانٹ سکتا ہے. باپا بچے کو ڈانٹے تو وہ چھوٹا بھائی بھی بڑے بھائی کو ڈانٹنا شروع کر دے تو وہ ایک اٹھا کے رکھے گا تو کلابازی کھلا دے گا. نہیں, میں بھلے بولوں آپ کو نہیں بولنے دوں گا. آپ پیار محبت سے ہی ترکیب بنائیں, اتنا ہی کافی ہے. ایک مطلب مجھ سے محبت کرنے والے لیے اتنا ہی کافی جو میں بول چکا. اور جو میں نے بولا اس میں اگر آخرت کی بہتری نہیں ہے تو آپ مجھے بول دو, میں تو آپ کی آخرت کی بہتری کی بات کرتا ہوں. اور دنیا کا نقصان ہے تو بھی مجھے بول دو, دنیا کا بھی بھلا ہے. یہ پان گٹکوں کے ڈوچے چھوڑ دو گے, دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا, کتنی رقم بچ جائے گی. بھلے مجھے نہیں دینا, آپ کے کام آئے گی, آپ کے بچوں کے کام آئے گی. پھر دوسرا دنیا کا نقصان, کبھی کسی کے منہ میں کینسر ہو اس کو پوچھنا کتنے پان کھاتے تھے روز کے. کوئی گلے کے کینسر کی شکایت کرے اس کو بولنا کتنی سگریٹیں پھونکتے تھے روز کی, شاید آپ کو بتائے گا. میں مر گیا, مجھے سمجھاتے تھے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہائے اب کیا ہوگا, یہ دیکھیں اس لیے بولتا ہوں, کان پکڑتے ہیں. یعنی کہ یہ مبالغہ میں اپنے انداز میں بول رہا ہوں. یہ منہ کا کچھ ہو جاتا ہے نا, اب چھوڑ دیا, اب چھوڑنے سے کیا ہوگا, اب تو تیرا ابا بھی چھوڑے گا. چھوڑتے اس وقت جب ہم نے سمجھایا تھا, اس وقت ہنسی آتی ہے, ہم سمجھاتے ہیں دعا کرو دعا کرو, کوشش کرتا ہوں. کیا کوشش کرتا ہے, بیوقوف بناتا ہے. کوشش کرتا ہے, رات کو جوش نہیں کوشش کی تھی, پیٹ بھر گیا کہ نہیں بھر گیا, کوشش کی تھی. ایسی کوشش کر, پان خود گھس جائے منہ میں تو منہ بند کر لے, ایسی کوشش کر, گھسنے مت دے اس کو. تو میں آپ کی خیرخواہی اور بھلائی عرض کرتا ہوں کہ ایسے چکروں میں مت پڑے. سگریٹوں کے, پان گٹکوں کے, ان سب کو دفع کریں, 1 2 3 کریں, 3 طلاق دے دیں ان کو. اب خپے ہی نہیں اپنے کو. اپنی صحت اچھی رہے گی, اور صحت اس لیے بھی اچھی رکھنی ہے تاکہ ہم عبادت کر سکیں دل لگا کر, اور مدنی قافلوں کے مسافر بن سکیں, مدنی کام کر سکیں. پیسوں کی بچت ہوگی. سگریٹ اور پان گٹکے میں میرا خیال ہے جن کے پاس تھوڑا ہاتھ کھلا ہوتا ہوگا, سینکڑوں روپے کے روزانہ پان گٹکے تھوک دیتے ہوں گے اور سگریٹیں پھونک دیتے ہوں گے. تو یہ رقم بچے گی, آپ رائے خدا میں خرچ کریں, اپنے گھر والوں پر خرچ کریں. آپ گھر میں کوئی تازہ پھل لے کر اس کے بدلے جائیں کہ آج میں نے پان گٹکے نہیں کھائے, اس کے بدلے میرے لال, میرے مدنی منع کے لیے میں آج یہ لایا ہوں. ایسا دل سے دعا نکلے گی کہ میرے ابو کتنے اچھے ہو گئے. ابو کی منع کی امی کو دے دیں, وہ خوش ہو جائے گی. یہ روز کڑکڑ کرتا ہے, آج اس نے پان سگریٹ چھٹی کری اور آج کمال کر دیا اس نے, سارے غم بلا دیے میرے. یوں کرو یار, امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ آپ کا گھر بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بغدادی کسوٹی. آج تو ٹنڈو محمد خان اور عزیزی کابینہ بوانا ماشاءاللہ بے شمار عاشقان غوث اعظم جمع ہیں. اللہ کرے یہ سب
सब के सब पांचों टाइम के नमाजी बन जाएं, मदनी इनामात के पाबंद हो जाएंगे तो नमाजें भी कहीं नहीं गई, रोजे भी कहीं नहीं गए, इंशाअल्लाह हुस्न अखलाक भी कहीं नहीं गया। तो सब मदनी इनामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और इसका रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए खाना पुर करें और ज़िम्मेदार को जमा करवा दिया करें। पहली तारीख जमा करवाने का दिन है, जमा करवा दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपकी ज़िंदगी में मदनी इनक़िलाब ना आए तो मुझे कहना। बापा यहाँ करीब में ही हमारे दौर हदीस के भी तलबा, जामिअतुल मदीना के तलबा भी मौजूद हैं, मदनी इनामात के भी ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, हमारे इस्लाह बराए कैदियान मजलिस के भी इस्लाह में मौजूद हैं। आज जो बता देना, मैं इशारा ना दूं इसके बावजूद बता दे, इसको बगदाद भेज दूं इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरा बस चले तो गरीब आदमी हूं, टिकट कोई हो सकता है दे दे, गौस पाक का दीवाना। तो इतनी मुश्किल होगी बापा? आज मुश्किल रखी है मैंने। अल्लाह, हाँ भाई, मैं इशारा दूंगा तो पहुंच जाए तो एक अलग बात है, या करिश्मा दिखा दें तो अलग बात है, और शायद पहुंच जाए। लेकिन बगदाद किया ये मशरूत है कि कोई अगर आशिक गौसे आजम के दिल में आ गया तो वो बोल देगा ठीक है भाई मैं इसको टिकट देता हूं। तो बाबा ये जो हाथ उठा रहे हैं, अगर इनमें कोई 2 दर्स देता या सुनता हो उनको ले लिया जाए। 2 दर्स देना सुनना और जदवल के मुताबिक मदनी काफिला, अगर ये दौरे हदीस वाले तो इनको माफ थोड़ी है, मदनी नावत भी माफ नहीं है, यानी तंजीमन 2 दर्स वाले आ जाए। 2 दर्स देना और सुनना दोनों शामिल है इसमें, कि बाज देने की जगह नहीं होती, वो सुन लेते हैं, सुन लिया करें, या पढ़ नहीं पाते सही तो कोई बात नहीं, आप सुन लिया करें। 2 दर्स देने सुनने वाले, ये आम या दौरे हदीस वाले इसमें से। अभी इस दौरा हदीस में भी है बापा ये कुछ मजलिस इस्लाह बराए कैदियान 2 इस्लाम में, इनमें से भी हाथ उठा रहे हैं माशाअल्लाह। इनको भी ले लें जी आ जाए। तो 11 सवालात मतलब आपने करने, 10 सवालात होंगे, 11वें में आपने नाम लेना है। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद रमज़ान अत्तारी, सरदार अब्बास से मजलिस इस्लाह कैदियान चिश्ती काबिनात। हुज़ूर, आपकी मुरादी शख्सियत ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ़ है? मेरा शख्सियत तो अभी तय नहीं हुआ है, पहले तो ये तय करें कि शख्सियत है क्या है। शे में शख्सियत भी शामिल होती है, इमारत भी शामिल होती है। आपकी मुरादी शे क्या इंसान है? ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, क्या आपकी मुरादी शे बेजान है? नअम। बगदाद बुला कर मुझे रोजा भी दिखाओ। बापा ये क्या आपकी मुरादी से कपड़ा है? ला। अब तो चादरें भी प्लास्टिक की चढ़ती हैं यार, उधर इराक शरीफ में गालिबन, मुझे ऐसा याद पड़ता है। कपड़ा नहीं है बहरहाल, मेरी मुरादी से गुलाब के वो प्लास्टिक के गुलदस्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जान, क्या उसका ताल्लुक गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह से है? गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह से ताल्लुक है भी और नहीं भी है। ने इसको क्या कहूँ मैं यार, निस्बत शोहरत की वजह है भी और नहीं भी है। चलो नाम कह देता हूँ मैं, गौस पाक से निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी को है। निस्बत ना होती तो यहाँ 11वीं शरीफ के इस मदनी मुज़ाकरे में आते काहे को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, आपकी मुरादी शे क्या कोई मुक़द्दस मकाम है?
لا غوث اعظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام پیارے ورحمۃ باپا اللہ جان. وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا آپ کی مراد کشتی ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا اس بے جان چیز کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب نے کھایا ہے؟ لا، وہ کھانے کی چیز نہیں ہے. بغداد کا ٹکٹ لینا آسان بھی نہیں ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا آپ کی مرادی شے بغداد شریف میں موجود ہے؟ ہو سکتا ہے ہو، مجھے پتہ نہیں ہے اس کا. اور کوئی سوال کر لیجیے. انہی سے کروا لیجیے. پیارے باپا جان، کیا آپ کی مرادی شے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر استعمال رہی؟ لا، ابھی تک ٹرننگ پوائنٹ نہیں آیا. ان کے تصور بھی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے سیب تک تو پہنچ گئے. بہت مشکل اور دعوت اسلامی کی تاریخ کا شاید انوکھا سوال. یہ سوال میں نے کم از کم کسوٹی میں کبھی نہیں کیا. یہ شے مجھے یاد نہیں کبھی کیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عامر اتاری گجرات سے، صدیقی کابینات. پیارے باپا جان، کیا آپ کی مرادی شے کا نسبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان سے بھی؟ لا. تو ظاہر شے تو بہت مشہور ہوگی. شے تو بہت مشہور ہوگی. شے ایسی مشہور ہوگی. یہ دو ہاتھ سے شاید سر پکڑیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہاڑی سے عبدالرشید اتاری. پیارے باپا جان، آپ کی مراد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامت مراد ہے؟ لا، یہ غوث پاک کے گردی گھومتے رہو گے تو انشاءاللہ کرم ہو ہی جائے گا. اب یہ اچھا نام دیکھو، میں اب تم نہیں بتا سکو، سب کو باندھ دینا بھائی. ان کو وہ مدنی تربیت گاہ سے 11 ماہ بابا دورہ حدیث مدنی والا. قافلے کا سفر. نہیں تو ان کو بھی تو 12 ماہ کا تو ویسے ہی ہے. 11 جمع 1. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیق اتاری، دورہ حدیث شریف سے. باپا، گھر درس کی نیت کرتا ہوں اور انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں. باپا جان، کیا اس کا تعلق درس و تدریس اور تبلیغ سے ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا. کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درس و تدریس سے تعلق ہے؟ لا. پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، یہ کیا پیاری سے آپ کی آسا ہے؟ لا. امامے کی مدنی صدا دے دو ان کو، امامہ باندھنے کی. امامہ ہوگا تو عصا سر پہ پڑے گا تو چوٹ کم آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان علی قادری الحسنی، فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے. میں مدرس کورس کا طالب علم ہوں. بابا، میں مدرس کورس کے بعد انشاءاللہ تربیتی کورس کی بھی نیت کرتا ہوں. کیا وہ سیدنا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روزہ تو نہیں ہے جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آتے ہی روزہ رکھا تھا؟ روزہ رکھا تھا. وہ روزہ شے تو نہیں کہیں گے، دکھتی تو ہی نہیں، کوئی سولڈ چیز تو نہیں ہے. یہ پتہ نہیں اس کو شے بولیں گے نہیں بولیں گے. بہرحال لا،
یہ سندھی مانو کو 11 ماہ کی مدنی سزا. اب یہ آپ جو بولے وہ 11 مہینے کے مدنی قافلے میں سفر کی اور 72 میں سے 63 مدنی انعامات مکمل پہنچنے کی. ساتھ میں مطلب وہ نیت کر کے اب مائک پکڑے کہ اب بس لگ جانا ہے السلام مدنی علیکم انعامات. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا آپ کی مرادی شیخ غوث پاک کا جو مدرسہ نظامیہ ہے آپ بھی 11 مہینے دے ہی دیں یار. لا سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ 13 ردیف والے کلام میں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا. تو اس کلام میں اس شے کا تذکرہ فرمایا ہے. نبوی می علوی فصل متودی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی محمد ظہیر اتاری اسلام پورا شو مارکیٹ سے. باپا جانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک ہے. لا سونے والے جو ناظرین ابھی سوتے ہوئے رک گئے ہوں گے کہ دیکھو آج یار کوئی ہے کیا, یوں تو لگتا ہے. پاپا کیا ایس ایم ایس پہ یا کوئی ہاں اگر ایس ایم ایس پہ بھی وہ نام بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں. آج تو صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. نام آ تو گئے ایس ایم ایس پر بغیر فیس کے. یوں ہے نہیں فیس کے ساتھ. پاپا فیس کے ساتھ ایک نام آیا ہے لیکن وہ یہ 3 دن مدنی قافلے میں اس میں سفر کریں گے, یہ فیس ہے. کیا فیس ہونی چاہیے پاپا؟ 11 ماہ کا میں نے تو عرض کیا نا. ٹھیک اگر یہ بھیج دیں 11 ماہ تو ان کا جو نام دیا ہے یہ اپنے آپ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا وہ کتاب بہجت الاسرار تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. آپ صرف نام لینا. کیا وہ بہجت الاسرار کتاب ہے؟ جواب درست ہے. یہ کون ہے یار؟ طالب علم ہے. طالب علموں نے تو اب میرا خیال ہتھیار ڈال دیا تھے کوئی اور اس پاپا یہ ایک اور طالب علم بھی بتا رہے تھے وہ موقع نہیں ملا تھا اس رش میں. یہ 2 اسلام بھائی ہیں انہوں نے یعنی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں بتانے والا تھا. نہیں پاپا انہوں نے بتایا تھا لیکن وہ میں اتفاق سے ان کی طرف توجہ نہیں رہی تھی, وہ دوسرے کو مائک دے دیا تھا اس ٹائم. پاپا ایک ایس ایم ایس بھی آ گیا تھا اسی نام کا. یہ 2 نام یہ دونوں نے سمجھنے ایک طرح سے نام لیا ہے. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے. بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا. سبحان اللہ. چلو بھائی تو بغداد کے ٹکٹ والے تو 2 ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ ارشاد فرمائے کہ کیا منگل کے روز کپڑا کاٹنے کو منع کیا گیا ہے؟ اگر منع ہے تو کس احتیاط سے منع ہے؟ سر منگل کو جو کپڑا قطع ہو کاٹا جائے وہ جل جائے گا, ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا. یہ ملفوظات میں لکھا ہے حضرت کے ارشاد فرمایا. اب یہ حکم اس کا شرعن ویسے جواز کا ہے, جس نے کاٹا اس کو گناہگار نہیں کہیں گے, لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں
کہ جن کا کرنا گناہ نہیں ہوتا لیکن نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے مسواک اگر لیٹا کے رکھیں گے سلا کے تو عقل چلی جانے کا خوف ہے، پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے. دعا میں اگر نگاہیں اونچی کی تو نظر کو زوال لگ جانے کا خوف ہے. اب زوال سے مراد آیا زائل ہونا ہے تو پھر اندھا ہو جانے کا خوف ہے. تو اس طرح مطلب یعنی کہ عصر کے بعد سونے سے بھی عقل ضائع ہونے کا خوف ہے. تو یہ معاملات جو ہیں تو ان سے مطلب اس کو جو 3 میں نے باتیں بتائی تو ان میں کوئی گناہ نہیں ہے ان تینوں معاملات میں، لیکن خطرات ہیں. تو اسی طرح منگل والے معاملے میں یہ خطرہ ہے کہ جل جائے گا، ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا. تو اس لیے چاہیے یہ کہ منگل کے علاوہ کاٹے. سارا ہفتہ پڑا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی محمد. اگر علیہ. کسی جگہ شدید ٹھنڈ ہو تو کیا جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو آج کل موزے پہنتے ہیں سائیں بھائی، وہ دیکھنے میں تھوڑا بوٹ لگتے ہیں، جوتے ہی لگتے ہیں، لیکن یہ موزے ہوتے ہیں. تو اس کا پیندہ اتنا نرم ہو کہ 10 انگلیاں مڑ کر اگر قبلہ رو ہو جاتی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پہ یہ جو پہنتے ہیں نا تو اس کو جوتا نہیں بولتے، یہ لوگ موزہ بولتے ہیں اس کو. ورنہ وہ جوتے جو ہے نا استعمالی جوتا پہننا یہ تو بے ادبی ہے، مسجد میں نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ صاف ستھرا نیا بھی پہنیں گے نا تو لوگوں کو مطلب اس میں اشکالات پیدا ہوں گے اور مخالفت کریں گے لوگ. مجھے ایک بار کسی نے سوال کیا یہیں فیضان مدینہ میں، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، ہو سکتا ہے یہی دن ہو، تو کہ مسجد میں جوتا پہننے کے تعلق سے. تو میں نے منع کیا کہ نہیں پہننا چاہیے. وہ بہت اس کو درد تھا، اس نے بولا کہ یہ یہاں جوتے پہن کے فیضان مدینہ میں گھوم رہے. اور میری توجہ ہی نہیں گئی کہ یہ جوتے بیچارہ کس کو سمجھائے، ورنہ میں اس کو سمجھا دیتا کہ یہ جوتے نہیں ہیں. تو میں نے اس کو یہ بولا کہ یار یہاں کیسے کوئی جوتے پہن کر پھرے گا، اس طرح میں نے تمہارے کو غلط فہمی ہوئی ہوگی یا کچھ پتہ نہیں، اس طرح کے میں نے جواب دیا تھا. تو اس کی تشفی تو ہونی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو بیچارہ سمجھتا ہی جوتے تھا، جب تک اس کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ جو نظر آ رہے یہ جوتے نہیں ہیں. تو اب چونکہ فیضان مدینہ کا ایریا جو ہے نا یہ وسیع ہے، اور یہاں ہمارے مدنی تربیت گاہ والے بیچارے جو ہے نا یہ ٹھنڈے فرش پر چلنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو اس لیے یہ پہن لیتے ہوں گے. تو اب تو ماشاء اللہ عز و جل وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شاید آج ہی قالین بچھے ہیں اتنے زیادہ ہے نا، آج ہی کارپیٹ بچھے ہیں. تو اب یہ علت ان کی جاتی رہی کہ اب ننگے پیر پھرنے میں کوئی قالین پر پاؤں رکھیں گے تو کوئی سردی والا وہ جو علت تھی، وہ سبب تھا، وہ جاتا آ رہا. لیکن وہ فنائے مسجد میں پھر بھی وہ قالین نہیں ہے. صحن ٹھنڈا کافی ہوتا وہ یہ اس کو صحن کہنے سے غلط فہمیاں ہوتی ہے. صحن مسجد داخل مسجد ہوتا ہے، تو یوں وہ صحن مسجد نہیں ہے، یہ فنائے مسجد ہی اس مطلب ہے. تو جب اس کو صحن کہا جائے تو وضاحت کر دیا کہ یہ صحن جو ہمارا صحن ہے یہ فنائے مسجد ہے، یہ عالمی مدنی مرکز کا صحن ہے نا، یہ فنائے مسجد ہے، کھلا آسمان. چند صفیں نہیں بچھی، ہو سکتا ہے یہ بھی بچھ جائیں. تو میں مطلب قالین بچھانے کا بالکل یعنی کہ تائید میں تھا ہی نہیں، لیکن پرابلم یہ سامنے آیا کہ اب دنیا بھر سے لوگ آنے لگے، یو کے ادھر ادھر سے. اب یہ کہ یہ ٹھنڈے فرش کے بیچارے مطلب، تو یوں پھر ہماری مشورہ ہوا کہ لوگوں کو بھی بڑی تکلیف ہے، یہ جمعرات کو رات رکتے ہیں بیچارے، سوتے ہیں، پھر مدنی مذاکرے میں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، اجتماع میں بیٹھتے ہیں، تو ٹھنڈے فرش پر بیچاروں کو آزمائش. تو یوں ہم نے ذہن بنایا کہ چلو یار صفیں
صفوں کے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی ترکیب کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی ناپاک ہو جائے، بچے اور پیشاب کر دیتے ہیں بعض اوقات، یہ مشکل ہے. کوئی سی صورت ہو تو ان کو پاک کرنے کی کوئی ترکیب آسان رہے. آسان تو نہیں ہے لیکن قدرے. اب پورا بڑا پیس بچھا دیں، اس کو دھونے میں تو ظاہر ہے کہ بہت دشواری ہے. یا بلیاں گھس جاتی ہیں بعض اوقات مسجدوں میں، وہ بھی بولو براز کر دیتی ہوں گی. کوے بیٹیں کرتے ہوں گے، یہاں بھی کوے تو آتے ہوں گے، ظاہر ہے کھلا ہے نا. ہاں سارا ایئر کنڈیشن ہو، پورا پیک ہو نا، پھر کارپیٹ ہو نا، تو وہ ایک اس کی حفاظت اتنی دشوار نہیں ہے. یہ کھلے میں اتنی دشوار ہے کہ کسی بلی نے آ کر کچھ کارنامہ کر دیا نا، یا کوے نے بیٹ کر دی، کوے کی بیٹ بھی ناپاک ہے. کوے تو آ ہی جاتے. یہ آزمائش تو ہوگی اس میں. یہ تو روز کے روز اس کو سمیٹ کے رکھنا ہوگا. اور نمازوں عام دنوں میں جب یہ آج کل تو 11 دن کے لیے انشاءاللہ کل جیسے 900 کا آواز آئی آنے والے ہیں، تو اس طرح بھی یہ ملک کے مختلف شہروں سے قافلے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. یہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. ان دنوں تو چلو، لیکن بعد میں انشاءاللہ ضرورتاً 2-3 صفحے بچھی رہیں گی، باقی اٹھا لی جائیں گی. ہاں انشاءاللہ. تو یوں یہ کارپیٹ جو ہے یہ داخل ہوئے فیضان مدینہ میں مجبوری کی وجہ سے. کہ نمازیوں کو بھی ظاہر تکلیف ہوتی ہوگی ٹھنڈے فرش پر. ماہ رمضان المبارک چند سالوں سے اور آنے والے سالوں میں بھی یہی ہے کہ سخت گرمیوں کے وہ موسم ہوتے دنیا بھر کے اسلام پہ آتے ہیں. تو ہمارا یہ اب بھی ہے پلان، دارالفتہ اہل سنت سے بھی مشاورت وغیرہ ہماری جاری ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ایئر کنڈیشن کے حوالے سے بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ کہ یہ بھی ہمارا مشورہ ہوا تھا کہ عام دنوں میں جہاں کارپیٹ کی ضرورت ہو تو زیادہ تر کارپیٹ کی ضرورت پڑتی ہے عشاء اور فجر میں، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے. تو بقیہ اوقات میں اس کو لپیٹ لیا جائے. تو کووں کا بھی جو عام طور پر ہوتی ہے نا، وہ دن کے اجالے میں ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں عموماً یہ نظر یہ نہیں ان کا ہوتا ہے حساب کتاب. لیکن ابھی فی الحال تو یقیناً درست فرما رہے ہیں آپ. بہت سخت اندیشہ ہے. جی بابا یہ سوال پورا ہوا. کارپیٹ ہم نے جو لیا ہے نا، یہ بھی عرض کر دوں، ہم نے ٹکڑے وغیرہ پاس کیے پیس دیکھ دیکھ کے، وہ سمپل، اور اس میں سخت کارپیٹ پاس کیا ہے تاکہ سجدہ کرنے میں وہ دبانے اور زور لگانے کی ضرورت نہ پڑے. دیگر مسجد والے بھی لیں نا تو کارپیٹ سخت لیا کریں، نرم نہ لیا کریں، کیونکہ وہ سجدے میں پیشانی اتنی دبنی لازم ہے، کمپلسری ہے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی. اور ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگنا واجب ہے. تو اگر کارپیٹ نرم ہے کہ اس میں دبانے کی گنجائش ہے اور یہ ہلکی سی پیشانی اور یہ پیشانی رکھ دی تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوتا، نماز ہی نہیں ہوگی. تو بعض لوگ تو کارپیٹ کے نیچے وہ بچھا دیتے ہیں اپنے فوم، نرم در نرم کر دیتے ہیں، اس میں تو نماز کو بالکل یعنی کہ وہ دل لگتا ہی نہیں ہے. زور لگاتے رہو تو نماز میں خشوع نہیں آتا. میں اس سے کچھ نہیں کرتے رہے، زور آزمائی کرتے رہے کارپیٹ کے ساتھ، اور پھر امام والے کا امام آ جاؤ ٹھک کر کے اتر جائے زور لگائے تو پھر یہ عوام جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی. یہ اٹھا کے یوں امامہ گھونپ دیتے ہوں گے متھے میں، پھر سجدے میں جاتا ہو، پھر گر جاتا ہوگا. یوں بھی ہوتا ہوگا. حالانکہ کسی کی ٹوپی گر جائے نا یا امامہ گر جائے تو ہرگز اس کو پہنانا نہیں چاہیے، بالکل نہیں، اس کی نماز خراب ہو جائے گی. بیچارہ وہ رکعتیں بھی ہو سکتا ہے بھول جائے. تو آپ یہ کوئی کار ثواب نہیں کر رہے اس کو پہنا کر، ہرگز نہ پہنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عوامی سوال بابا یہ بھی ہے کہ یہ کافی مطلب حالانکہ ہمارے یہاں سے بیان ہوتا رہا ہے لیکن ہے یہ ایک سوال، اگر کوئی نماز میں اپنا موبائل بند کرنا بھول جائے اور دوران نماز فون آ جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کی گھنٹی اس قدر بج رہی ہے کہ خود اپنی نماز خراب ہوئی جا رہی ہے یا دوسروں کو تشویش ہو رہی ہے، اور اگر ممکن ہے کہ عمل قلیل کے ساتھ، مثال کے طور پر سمجھو کہ جیب میں ہے اور اس کو بٹن کا اندازہ ہے تو یوں کر کے یہ اس طرح بٹن دبا دے، یا اوپر کی جیب میں تو یوں کر کے بٹن دبا کر آف کر دے،
तब तो नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके। अगर अमल कसीर के ज़रिए बंद करना पड़ता है, अमल कसीर जबकि नमाज की इस्लाह से उसका ताल्लुक़ ना हो तो वो मुफसिद नमाज होता है, नमाज तोड़ देता है। तो अब ये कि जैसे ये मोबाइल फ़ोन निकाला और अब यूं करके बटन बंद करना पड़ेगा, तो देखने वाले यही कहेगा कि नमाज में नहीं है। तो अमल कसीर की तारीफ़ ये है कि देखने वाले को यूं लगे कि ये नमाज में नहीं है या ज़न्न गालिब आ जाए कि ये नमाज में नहीं है, तो ये अमल कसीर कहलाता है। तो इससे नमाज टूट जाती है। तो यूँ निकाल के भी इसको बंद करना पड़ेगा चाहे नमाज टूट जाए, ठीक है ना, क्योंकि इसकी नमाज ख़राब हुई जा रही है, दूसरों को तशवीश हो रही है। और ये मतलब इसलिए हम तो ऐलान करते हैं तकबीर से पहले कि मोबाइल फ़ोन हो तो बंद कर दीजिए। ये हर मस्जिद में ऐलान होना चाहिए, क्योंकि याद नहीं रहता, वो खुला रह जाता है। और जब ऐलान होगा तो याद आ जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशफाक अत्तारी काबीना बाबुल मदीना मजलिस मदनी नामत। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में सवाल ये है कि जो इस्लामी भाई पूरे माह फ़िक्र मदीना करते हैं और चांद रात को ही मदनी इनामात का रिसाला जमा करवा देते हैं, उन इस्लामी भाइयों के बारे में आपके क्या जज्बात हैं? काश आपकी तरफ से उन्हें ऐसा तोहफ़ा मिल जाए कि उनका दिल खुश हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा बस चले तो मैं इनको चल मदीना कर दूँ। ये मुझे मदनी इनामात से प्यार है, बेहद प्यार है। उसकी हद भी यानी कि बयान करना दुश्वार है कि मदनी इनामात नेक बनाने का नुस्खा है, और हम मुसलमान हैं, हमें नेक बनना चाहिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ये हुक्म कुरानी है, अल्लाह ताला का इरशाद है। तो मदनी इनामात के बगैर नेक नहीं बन सकता, नऊज़ुबिल्लाह, ये मुराद नहीं है। मदनी इनामात वो नेक बनाने का एक नुस्खा है, तो इसके ज़रिए भी बंदा नेक बनेगा। और भी बहुत ज़राए हैं जिनके ज़रिए बंदा नेक बनता है। तो जिस हवाले से भी नेक बने, मैं नेक ना बन सका इसका अफसोस, मगर नेक बंदों से मुझे प्यार है, इसका आपको गवाह करता हूँ। जो भी अल्लाह के नेक बंदे सालेहीन हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में उनकी आज़मत है और मैं उनको चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। और हम सभी को करना चाहिए ऐसा कि जो भी अल्लाह के नेक बंदे हों उनसे प्यार करना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि जो रोज़ाना फ़िक्र मदीना करे, इखलास के साथ रिसाला पुर करे, चांद रात को जमा करवा दे या पहली तारीख को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले जमा करवा दे, तो ये पहली तारीख ही हुई, तो उससे मुझे क्यों प्यार ना होगा? कि ये नेक बंदे की अलामत तो है ना कि देखो इसको अल्लाह और रसूल से कितनी मोहब्बत है, और मदनी इनामात में किस कदर इसको इन्हिमाक है, और कैसा ही रोज़ रोज़ पुर कर रहा है और भाग भाग के जमा करवा रहा है। इसको नेक बनना है, या अल्लाह तो इसको नेक बना दे, और तेरे ख़जाने में क्या कमी है, इसको अपनी विलायत से सरफराज कर दे। तू वली उसको बना ले अपना रब्बे लम यज़ल, मदनी इनामात पर करता है जो कोई अमल। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। वैसे मुकाशफतुल कुलूब किताब इमाम गजाली की है पढ़ने वाली। सबसे पहले इसी से हमने दर्स शुरू किया था, तो मुझे एक पंजाब के शहर के निगरान ने बताया था, वो उधेड़ उम्र के थे, अब तो शायद हयात हों या कुछ पता नहीं है, कौन राबता नहीं है। वो बता रहे थे कि मैं तो इसका दर्स नहीं दे सकता। मैं क्यों? बोला मैं जब शुरू करता हूँ तो मेरी तो रोते रोते हिचकियाँ बन जाती है, ऐसा पुर असर उसमें मवाद है मुकाशफतुल कुलूब में। अगर नहीं पढ़ी तो ये किताब पढ़ लीजिए, बेहतरीन रिवायात और
ज़बरदस्त ईमान अफरोज़ इबरत अंगेज हिकायात से भरपूर है ये किताब मुकाशफतुल कुलूब। इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली की तरफ ये मंसूब है, इख्तिलाफ है इसमें कि आया इमाम गज़ाली की है या नहीं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे पापा जान, मेरा नाम मोहम्मद उवैस अत्तारी है और मेरा ताल्लुक़ इटली के शहर ब्रेशा से है। इस वक्त मैं जामिअतुल मदीना ब्रैडफोर्ड यूके के दर्जा सालिसा का तालिब इल्म हूँ। प्यारे पापा जान, आप इस शेर के बारे में क्या फरमाते हैं? सीप का मोती है तू या आसमां की धूल है, तू है कुदरत का करिश्मा या खुदा की भूल है। जवाब अता फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। तू सीप का मोती है या आसमां की धूल है, कुदरत का करिश्मा है या खुदा की भूल है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो ये अपने महबूब की तारीफ इसमें की इसने, आशिक नाशाद और नामुराद ने, और इसके हुस्न पर बहुत मुबालगा किया है कि नऊज़ु बिल्लाह शायद ये कहना चाहता हो कि अल्लाह ताला भी ऐसा बना तो नहीं सकता, भूल भूल में बन गया है तो क्या है, तो खुदा बेहतर जाने। तो इसकी नीयत जो भी हो, लेकिन इसमें या खुदा की भूल है, यानी अल्लाह ताला की तरफ भूल मंसूब की है, और अल्लाह ताला की तरफ भूल मंसूब करना ये कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह ताला भूलने से पाक है, वो भूलता नहीं है। तो इसलिए ये शेर न पढ़ा जाए। जिसने लिखा और जिसने दिलचस्पी से पढ़ा, गुनगुनाया, इन सबको तजदीद ईमान, नए सिरे से ईमान लाना होगा, और अगर निकाह था तो नए सिरे से निकाह भी करे अगर चाहे तो, वरना फिर वो निकाह उसका गया। यानी जो खुदा को भूलने वाला माने ना, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, मुसलमान रहता ही नहीं है। निकाह भी टूट जाता है, बैअत भी टूट जाती है अगर था तो, मुरीद किसी का गया, सारे अमाल हज वगैरह सब बातिल हो गए। अब वो मुसलमान नए सिरे से होगा तो अब एक इकाई से उसके अमाल का, नेकियों के अमाल का सिलसिला चलेगा। हाँ, जो गुनाह उसके थे ये बाकी रहेंगे, गुनाह ख़त्म नहीं हुए, गुनाह बाकी रहेंगे। नमाजें, ज़कातें, रोज़े, जो भी क़ज़ा अगर थे इन पर, तो ये बाकी रहते हैं। नए सिरे से ईमान लाने पर वो सब अदा करने होंगे, वो नहीं मिटते, नेकियां मिट जाती। शामत दर शामत दर शामत, इसमें इसी हाल में मर गया तो हमेशा के लिए जहन्नम, जो कुफ्र में मर गया। तो ये काय को गाने बाजे सुनते हैं आप लोग यार, इतने खतरे मोल लेते हैं, इल्म तो है नहीं, गुनगुनाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं। माअज़ल्लाह। गाने बाजों के खिलाफ ऐलान जंग है, न गाने सुनेंगे न सुनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा वजल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, मोहम्मद साकिब अत्तारी, अजमेरी कबीना यूके। मेरा सवाल ये है कि क्या औलिया किराम अपनी कब्रों में हयात हैं? वजाहत फरमा दीजिए। अंबिया और शुहदा अपने अपने जिस्मों के साथ जिंदा है, बल्कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस अबदान यानी बदन ज़मीन पर हराम किए गए हैं कि वो इनको खाए, और इसकी अहादीस मुबारका भी हैं। अंबिया अपनी कब्रों में हयात हैं और नमाजें पढ़ते हैं। और एक रिवायत में अंबिया हयात हैं और ज़मीन पर हराम है कि वो इनके बदन को खाए। तो हयातुन नबी, हर नबी हयात है। नीज वो शहीदों की हयात
کے تعلق سے پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں اس کے تحت ہے یہ آیت شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ شہداء یعنی شہیدوں کے حق میں یعنی بارے میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اولیاء کرام و شہداء عظام، اب یہ خزائن العرفان کی عبارت تو پوری ہو چکی ہے۔ اولیاء کرام و شہداء عظام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری کی شرح مشکات کے حوالے سے لکھتے ہیں اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں یعنی زندگی و موت میں اصلاً یعنی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس دار فانی یعنی فنا ہونے والی دنیا سے دار بقا یعنی باقی رہنے والی آخرت کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوشحال ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں، یعنی لوگوں کو اس کی پہچان نہیں، ان کو نہیں معلوم، یہ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں امام عارف باللہ استاذ ابو القاسم قشیری قدس سرہ اپنے رسالے میں بسند خود حضرت ولی مشہور سیدنا ابو سعید خزار رحمت اللہ تعالی علیہ سے راوی ہے میں مکہ معظمہ میں تھا، باب بنی شیبہ پر ایک جوان وفات یافتہ یعنی فوت شدہ پڑا پایا، جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا اے ابو سعید کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے زندہ ہیں اگرچہ مر جائیں، وہ تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں بدلائے جاتے ہیں، گھر بدلتے ہیں۔ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے قبر والوں کی 25 حکایات نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، وہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے کہ اولیاء کرام بظاہر دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم
जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरे दरबार में गुनाहों से लिथड़े हुए गंदे हाथ फैलाए रहमत की भीख के तलबगार हैं। मौला आज शबे जुमुआ है, रहमतों की छमाछम बारिशें और मगफिरतों की खैरातें बट रही हैं इलाहुल आलमीन। और यूं भी हर रात में एक मकबूलियत की घड़ी आती है जिसमें दुआ कबूल होती है। हम नहीं जानते वो लम्हा कौन सा, वो घड़ी कौन सी है, लेकिन हमें तेरा ये इरशाद जरूर मालूम। तू फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। ऐ अल्लाह, हम दुआ के लिए हाजिर हैं। परवरदिगार, हमारा हाल बहुत बुरा है, एतराफ करते हैं। हर लम्हा नाफरमानी में गुजरता है, गुनाहों की कसरत है। आमाल नामा गुनाहों से सियाह पड़ा है। कदम कदम पर खताओं का सिलसिला है। सिलसिला आह गुनाहों का बढ़ा जाता है। नित नया जुर्म हर एक आन हुआ जाता है। ऐ मौला करीम, तू ही तो है जो हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाने वाला है। रब्बे करीम, अगर तूने भी हमें अपने दरवाजे से दूर कर दिया तो हम किसके दर पर जाएंगे? ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन पाकीज़ा आंसुओं का वासिता जो गमे उम्मत में बहे, ऐ अल्लाह हमारी बेहिसाब मगफिरत कर दे। बख्श दे मेरी हर एक खता या खुदा, फजल से नेक बंदा बना या खुदा, फजल से नेक बंदा बना या खुदा। हूँ बुरों से भी बढ़ कर बुराया खुदा, सदका का अच्छा बनाया खुदा, सदका का अच्छा बनाया खुदा, फजल से नेक बंदा बनाया खुदा, फजल से नेक बंदा बनाया खुदा, फजल से नेक बंदा बनाया खुदा। या इलाहुल आलमीन, हम नेकियां करना चाहते हैं, शैतान हमारे आड़े आता है, नफ्स रोड़े अटकाता है।
رب کریم شیطان اور نفس کی شرارتوں کو ہم سے دور فرما اور ہمیں عبادت کا ذوق عطا کر دے، سجدوں کی لذتیں عنایت فرما، پابندی سے نمازیں پڑھنے والا بنا اور نمازوں میں ہمارا دل بھی لگا۔ الہ العالمین، ہم بے دلی سے تیری نمازیں پڑھتے ہیں، بے دلی سے تیری عبادتیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمارا دل لگ جائے، خشوع اور خضوع نصیب ہو جائے، خلوص عطا کر دے، اخلاص دے دے الہ العالمین، ریا سے بچا لے، دکھاوے سے بچا لے الہ العالمین، ہمیں اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری خطائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دے اور بس ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے فرما بردار بن جائیں، ہم گناہوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں بھی نہ الہ العالمین، ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، قرض دار بار قرض سے خلاصی پائیں الہ العالمین، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہوں، بے روزگاروں کی بے روزگاریاں دور ہوں، حلال اور آسان روزی دے، بکفایت رزق دے الہ العالمین، حرص سے بچا، کثرت مال کی آفت سے بچا الہ العالمین، حب جاہ سے محفوظ فرما، عاجزی حقیقی عاجزی نصیب فرما، تکبر سے ہمیں نجات دے دے یا اللہ، جھوٹ غیبت چغلیاں وعدہ خلافیاں بدگمانیاں الزام تراشیاں اور نہ جانے کیا کیا صدور ہو جاتا ہے، یا اللہ ان گناہوں سے بھی جان چھڑا، رب کریم ہمیں معاف کر دے اور ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ میرے غوث کا صدقہ ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرما، میٹھا مدینہ دکھا، بغداد و کربلا کی زیارت نصیب فرما، الہ العالمین جو بیچارے بیمار ہیں، داخل اسپتال ہیں یا زخمی ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، ان سب پر فضل و کرم کر دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور فرما دے، مسلمانوں کو خوشحال کر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں سرتاج اتقیاء کو ہمارا سلام ہو سرتاج اتقیاء کو ہمارا سلام ہو جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام کہہ کر کے لا تخف ہمیں بے خوف کر دیا کہہ کر کے لا تخف ہمیں بے خوف کر دیا اس رحمت خدا کو ہمارا سلام ہو اس رحمت خدا کو ہمارا سلام ہو دل کی جو بات جان لے روشن ضمیر ہے دل کی جو بات جان لے روشن ضمیر ہے اس مرد با صفا کو ہمارا سلام ہو اس مرد با صفا کو ہمارا سلام ہو کہتے رہو مدام یہ عطار قادری کہتے رہو مدام یہ عطار قادری سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا